صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثۂ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرے گناہوں پہ اس کا پردہ وہ میرا امروز میرا فردا، ضمیر پر حاشیے اسی کے شعور بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عزم ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے،
یہ تیرا عاشق ہے وارثی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثۂ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ پروفیسر صاحب، استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، آپ کی اجازت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گی۔ بہت شکریہ سر۔ I have been given this opportunity to welcome استاد محترم جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب from all the organizers of today's program and from the Chinod Islamia School and College and management and all of my students and from Faisalabad as well. اس وقت آئی نو کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ فیصل آباد کے علاوہ پورے پنجاب سے لوگ آ چکے ہیں۔ اس وقت رادر آئی شوڈ سے کہ پورے پاکستان سے لوگ تشریف لے کر آئے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو یہاں پہ ویلکم کرتی ہوں۔ دعوت دینا، اس کو اب تو ٹیکنالوجی نے چیزیں بہت آسان کر دیں، فیس بک پہ دینا، اس کو شیئر کرنا، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا، انویٹیشنز، فلیکسز، بینرز، ہورڈنگز، سب کے ذریعے پورے شہر کو اور پورے پاکستان کو انوائٹ کیا گیا۔ لیکن اس طرح کی محفل میں آنا، بیٹھنا، سننا، اس کے تقاضے پورے کرنا، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان تمام ساتھیوں کا، ان تمام آرگنائزرز کا جنہوں نے اس سارے پروگرام کو یہاں تک پہنچانے میں ہماری بہت مدد کی۔ ہمیشہ کی طرح پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ استاد محترم جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا میں انٹروڈکشن دوں۔ تو آج جب اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو سر میں نے یہ عرض کیا آرگنائزرز کو کہ یہ سب لوگ تعارف جان کر ہی یہاں بیٹھے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، آپ لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے تعارف ہے، لیکن میں بس 2-4 باتیں کر کے اس کو مختصر کروں گی، کیونکہ مجھے مقبول صاحب بھی گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم تھوڑا لینا ہے۔ ایک جنرل پرسیپشن ہے جو عام پبلک کی پرسیپشن ہے۔ میرا خیال ہے جب بھی کسی عظیم شخصیت کا تعارف کروانا ہوتا ہے تو ایک پبلک اوپینین ہے اور ایک جو آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہو اس شخصیت کے ساتھ ایک پرسیپشن وہ ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ میں دونوں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پبلک پرسیپشن کہاں سے ہم حاصل کر رہے ہیں؟ اگر بہت سارے لوگ لیکچرز اٹینڈ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ فیس بک پہ سی ڈیز، بک، یہ تمام کا تمام مٹیریل، تمام کا تمام مواد جو ہے وہ پروفیسر صاحب کا ایک جامع تعارف پیش کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں جب اسپیشلی آج کی جنریشن کو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آئیں بیٹا لیکچر سننے جانا ہے، آئیں آپ کو کچھ دین کی بات کریں، تو ہم نے یہ دیکھا، جنرل آبزرویشن یہ ہوتی ہے کہ بچے اسپیشلی یہ جنریشن یوتھ جو ہے وہ دور بھاگتی ہے۔ اس کو جب انالیسس کرتے ہیں تو جبہ و دستار، بڑے بڑے القابات اور گدی نشینی اور اس طرح کے تصورات جب بچوں کے سامنے آتے ہیں اور پریکٹس میں ہے معاشرے میں، تو بچے، آج کا دور کا بچہ جو کہ ایک فاسٹ پیس دور میں جا رہا ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ میرے ایک کلک سے دنیا پوری کی پوری میرے سامنے کھل رہی ہے، اس کو جب آپ مشکل راستوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت وہ بچہ دین کی طرف راغب ہونے کی بجائے وہ دور بھاگتا ہے کہ جب ایڈریس کرنے والے عالم صاحب جو ہوں گے
ان کو ہی جب دیکھا جائے گا تو لگے گا کہ نہیں، میرا تو دوزخ میں جانا یقینی ہو گیا ہے، میں اتنا گناہ گار ہوں۔ میں تعارف میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے لیکچرز کے ذریعے آج کے دور کے ڈائریکشن لیس انسان، ڈائریکشن لیس یوتھ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بڑے آسان طریقے سے دعوت دے رہے ہیں، ایک عام فہم طریقے سے، جس کو ایک لے مین بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سوسائٹی میں ایز اے ٹاپ پریورٹی متعارف کرانے کا جو سارے کا سارا کردار ہے وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو جاتا ہے۔ اور اگر میں بات کروں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی، میں نے کہا تھا 2 طرح کا تعارف ہوگا، تو اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ بڑے سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور 2014 rather it was a blessed year for me and my family کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے میڈم، آپ میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ تبدیلی دوسری والی تبدیلی نہیں ہے جو آج کل آ رہی ہے، اصلی والی تبدیلی۔ اور کیا ہے، میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا، میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ رہا کہ اللہ کے ساتھ آپ کی الائنمنٹ دی جاتی ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ الائن کیا جاتا ہے۔ جہاں ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کو وہاں ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ آپ کی ٹاپ پریورٹی اللہ ہے اور آپ کو وہاں تک کیسے پہنچنا ہے۔ تو تسبیحات کے سلسلے میں ماشاءاللہ سے بچوں سے جب بات ہوئی کہ اس طرح سے لیکچر ہے، بچوں نے کہا وہ ڈاٹس اینڈ ڈیشز کا تصور ہمیں بڑا دل کو لگا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بچوں نے سنا اور پھر یہ باتیں ہوئیں۔ تو وہ جو آپ کو، ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں کو فتح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے انہیں شکست دی جائے، ان کے دل فتح کیے جائیں۔ پروفیسر صاحب، بڑی عزت و احترام سے کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس محبت سے نوازا ہے جو آپ نے لوگوں تک ٹرانسفر کر دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو مسخر کر چکے ہیں۔ آج کی حاضری یہ بتا رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے سماعتوں کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی سر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے، سر پلیز آج کے ٹاپک قول و فعل اور فکر پہ ہمیں کچھ روشنی مہیا کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضر و حضرات، اتنے خوبصورت تعارفات کے بعد اور ایک اچھی جگہ بیٹھنے کے توسط سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ حاضرین حضرات، ہم بایولوجیکل پیرنٹس کی بات علیحدہ کرتے ہیں اور ریلیجس پیرنٹیج ذرا جدا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں ہمیں کہا گیا کہ تم سب اپنے باپ ابراہیم کی اولاد ہو، ملت ابیکم ابراہیم، تم سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ہم نے ایگری کر لیا، اللہ نے کہا ہم نے ایگری کر لیا کہ تم مسلمان۔ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ٹائٹل، ایک عہدہ، ایک نام جو ہمیں خدا کی طرف سے ملا، ہم اس میں دوسرے ٹائٹل کیوں ایڈ کر دیتے ہیں؟
ہم جزوی معمولی ارضی ٹائٹلز کیوں شامل کر دیتے؟ ایک بہت بڑا نام جو اللہ کے حضور سے اور اپنے آباء و اجداد کے رسوخ سے ہمیں ملا، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے ملا، ہم اس میں اپنے چھوٹے چھوٹے ٹائٹل کیوں ایڈ کر دیتے ہیں؟ ہم اپنے مناصب کیوں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں؟ اپنے سکول کیوں ایڈ کر دیتے ہیں؟ وہ تو بہت بڑا سکول، ایک وحدت کا اور مودت کا اور محبت کا ایک بہت بڑا ٹائٹل، بہت بڑا جو ہمیں اختیار اور اقتدار ملا ہے۔ ہم کیا عقلی طور پہ اتنے محزون ہو گئے ہیں کہ ضرور ہم نے ایک انتہائی خوبصورت شے میں ایک کمتر شے کو ضرور ملانا ہوتا ہے؟ اس پہ ذرا غور کیجیے۔ حاضرین حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مومنات کو، ان کی بیگمات کو ہماری مائیں بنایا۔ ایک نیچرل ایفیکٹ جو اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں تو پھر اگرچہ بایولوجیکل نہیں مگر اسپرچولی محمد رسول اللہ ہمارے باپ بھی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، مگر میرے باپ بھی ہیں۔ اس رشتے کے توسط سے جو اللہ کے حضور سے انہیں عطا ہوا، یہ میرے باپ جس پہ میں نازا ہوں، اتنا نازا میں اپنے بایولوجیکل فادر پہ نہیں ہوں۔ اتفاق دیکھیے، میری اپنی پرکھ میں میرا فادر میری وہ امیج نہیں بنتا جو میرا اسپرچول فادر میری امیج بنتا۔ میرے پیغمبر نے بڑے بڑے چیلنج جیتے ہوئے، میں ان کو نبوت کا معیار اور اپنا نبی مان کے نہیں پریجوڈس ان کے حق میں اس لیے نہیں خالی ان کو مانتا کہ وہ میرے پیغمبر ہیں، وہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے پرسنل ٹائٹل بھی جیتے ہوئے ہیں۔ اتفاق کی بات، اور یہ نہیں کہ انہوں نے صرف مسلمانوں سے جیتے ہوئے ہیں، تمام غیر اقوام میں جو کوئی بھی سیانہ گزرا ہے، پاسٹ میں گزرا ہے، پریزنٹ میں گزرا ہے، انچیلنجیبل ہائٹ کے ساتھ محمد رسول اللہ کرے ہیں۔ جب ایک بہت بڑے مصنف نے ایک کتاب لکھنی چاہیے، اس کتاب کا نام تھا ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ، کہ نسل انسان کے کتنے ہیروز گزرے ہیں اور ان ہیرو کی محبت نہیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس میں سیکشنز ہے، کوئی سائنس کا سیکشن تھا، کوئی آرٹس کا سیکشن تھا، اس میں پیغمبری کا بھی سیکشن تھا۔ ٹاپ آف دی رینک واز پیغمبر ہے۔ تو کارلائل نے سب سے اوپر اپنا پیغمبر چھوڑ دیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دیا، اور جب ہیرو ایز اے پروفٹ رکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، تھا تھوڑا انصاف والا۔ تو جب آڈز دیکھے اور سکسیس کا ریٹ دیکھا، خلق میں محبت دیکھی، مروت دیکھی، اثرات دیکھے، he could not resist this possibility of declaration کہ محمد was the greatest ever prophet of the world صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ ایک ایج تھی جو گزر گئی، لوگوں نے کہا شاید ایک ایج میں ایک خبتی بندے نے شاید اپنے پیغمبر کو چھوڑ کے آپ کا پیغمبر ہیرو سن لیا۔ پھر ایک بہت بڑے تعاون کے ساتھ بڑی کتاب مرتب ہوئی، 100 گریٹ مین۔ اب پیغمبر نہیں تھے، 100 گریٹ مین۔ جب ان سب کو مرتب کیا تو سب سے پہلی بڑی شخصیت اس نے محمد رسول اللہ۔ خادم حضرات، آپ نے سنا ہوگا بعض ہمارے پیغمبر کا
تان بھی کرتے ہیں، تشنیع بھی کرتے ہیں، اپنی حماقتوں کو واضح بھی کرتے ہیں، مگر یہ بھی تو انہی معاشروں کے لوگ ہوتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کا اجتماع خواہ کل ہوگا، خواہ آج ہوگا، خواہ دنیا سے پہلے ہوگا، خواہ ملائے اعلیٰ میں ہوگا، حضور پروردگار ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ محمد رسول اللہ شخص اول ہے، اولین شخصیت ہے۔ He holds the title for us. We cannot be shy of his person. ہم اپنے استاد، اپنے باپ سے کسی قسم کی شرمندگی مول نہیں لیتے، ہاں ہم ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو سکتے ہیں، ہم ہو سکتے ہیں۔ خادم حضرات، بہت پہلے پروردگار عالم نے ایک مجلس بلائی تھی، اس میں ملائکہ تھے، جنات تھے، سارا کچھ تھا، اور اس نے اپنے کائنات کے معزز ترین مخلوق کو جمع کیا، اور اس نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں ہر ایک میں کچھ کمی دیکھتا ہوں، میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ زمین کے لیے نہیں تھا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کائنات میں میری بہت بڑی حکومت ہے، لا انتہا حکومت ہے، میں نے 7 کائناتیں بنائی ہیں، 7 زمینیں بنائی ہیں، میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے نا اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہر لحظہ وہی نئی شان سے اجاگر ہوتا ہے، ہر لحظہ اس کے نئے انداز کارکردگی ہوتے ہیں۔ وہ بڑا خوبصورت سا جگر مراد آبادی کا شہر جلوہ، ہم لوگوں کے بارے کہ جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے، جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے۔ کیا دیکھتے ہم اس کو مگر دیکھتے رہے، کیا دیکھتے ہم اس کو مگر دیکھتے رہے۔ اس کی حریم ناز کہاں اور ہم کہاں، اس کی حریم ناز کہاں اور ہم کہاں، نقش و نگار پردہ در دیکھتے رہے۔ ہمارا اتنا سا کام، مگر پروردگار عالم نے چاہا کہ وہ ایسی ایک مخلوق پیدا کرے، اور اس کے آثار اس نے چھپے ڈھکے سب پہ پہلے طے کر دیے۔ زمین سے ایک عجیب و غریب جرثومہ اٹھا رہا تھا، عجیب و غریب، حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُن شَیْئًا مَذْکُورًا، جو قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ اس وقت اگر کوئی کائی کے کنارے ایک جرثومہ لگا دیکھتا، اسے کیا سوچنا تھا کہ یہ کائنات کا مالک ہے۔ پھر کچھ صدیاں گزری تو اسی آدمی کو ہاؤ کرتے ایک پورے گروہ کو ایک ہاتھی کا شکار پیچھے جا کے نیزے مارتے چلاتے دیکھا، کیا یہ کائنات کا تھا؟ پھر وہ وقت آیا کہ وہ درندوں کی طرح ایک دوسرے پہ جھپٹ رہا تھا۔ 1 ارب سال سے انسان زمین پر ان حرکتوں میں مصروف تھا، اس کی زبان ہی نہیں تھی، بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 70,000 سال پہلے ہمارے انسانی آبا و اجداد کے منہ میں زبان آئی ہے، اس سے پہلے لینگویج کا جین تھا ہی نہیں انسان کے پورے جینیٹک سسٹم میں۔ پھر وہ کر کیا رہا تھا؟ کچھ تو خون۔ اس وقت خادم حضرت 2 اعتراضات آئے، 2 اعتراضات مل کے 2 کمیونٹیوں نے کیے، ایک ملائکہ کی کمیونٹی تھی، ایک شیاطین کی کمیونٹی۔ اتفاق سے چونکہ شیطان بہت زیادہ عبادات کے ذریعے، قول و فعل کے ذریعے، زبان سے بھی تعریف خداوند کر رہا تھا اور عمل سے تو سب کوئی کینسل کر گیا، اس لیے زیادہ عبادت گاروں کے بارے میں تھوڑا سا خبردار رہنا چاہیے کہ زیادہ عبادات کے ذریعے شیطان نے عبادتی رول میں فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور یہ آرچ اینجل کہلواتا تھا، آرچ اینجل، دی گریٹسٹ آف، ہی واز کیلف آف دی اینجلس، امیر خلافت اس کی تھی۔ اور دوسری طرف
ملائکہ تھے. وہ ان دونوں کی طرف سے ایک اعتراض آیا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ، اس انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا رہا ہے، یا زمین و آسمان میں یا کائنات میں. اس نسل انسان کو، یہ تو وحشی ہے، متمرد ہے، جنونی ہے، خون پیتا ہے، مردار کھا جاتا ہے، اس انسان کو. خادم حضرت یہ اعتراض دونوں تابعین کر رہے تھے، خدا کو ماننے والے کر رہے تھے، شیاطین کر رہے تھے اور ملائکہ کر رہے تھے. تو خدا نے کہا اچھا پہلے میں تمہیں اس ٹیسٹ سے گزار دوں کہ میں کیوں اس کو بنانا چاہتا ہوں. بنایا تو میں نے، تو I have sent certain specialities into this human structure. وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ دیکھو، اب وہ چونکہ دے بیٹھا تھا، یہ میچ کہیں پڑا ہوگا آج سے 50,000 سال پہلے. تو اس نے کہا اچھا یہ دیکھو تختی لے لو اور تم بھی لے لو، آدم آپ بھی آؤ تم بھی لے لو، اور پھر 20,000 سال لے لو، 10,000 سال لے لو، اور اس سے مجھے کوئی ڈیولپ کر کے بتاؤ. یاد رکھیے گا کہ خدا کی سب سے پہلی حیثیت عالم کی ہے اور علم کل کی ہے جو اس کے پاس ہے. ہم میں سے کوئی عالم نہیں ہوتا. ہم جو ریسیو کرتے ہیں نا علم، اس کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، ایوری تھنگ از ایشوڈ بائی گاڈ. سب سے بڑھ کر اگر خدا کا کسی اپنی صفت پہ ناز ہے تو علم پہ ہے. اور علم کو اور عقل اس کا ریسیور ہے. اب تھوڑا سا غور کرنا جو میں کہہ رہا ہوں. عقل ریسیو کرتی ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے. جیسے ہمارے ہاں 2-4 بلین سیلز پڑے ہیں، وہ سیلز سوچتے نہیں ہیں، آج تک کوئی بندہ سوچتا نہیں. وہ سیلز ریسیو کرتے ہیں خارجی اثرات. چلتے چلتے آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی دماغ از خود نہیں سوچتا. There is no spontaneous thought which can be born in a human mind. یہ انسٹرومنٹ ہے ریسیو کرنے کا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس سے آپ نیک خیالات بھی ریسیو کر رہے ہو اور برے خیالات بھی آ رہے. اوورآل کسی اوپر کے سسٹم سے یہ سارے خیالات آپ کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں، سیٹس بائی سیٹس آ رہے ہیں. خیالات کی فیملی ہوتی ہے، خاندان ہوتے ہیں، ان کا ایک علیحدہ وجود ہے. وہ وجود جو ہے یا اس ڈپارٹمنٹ کو آر ڈی دیا کہا جاتا ہے اس آدمی کو پرکھ کے دیکھو، اس کو پرکھ کے دیکھو، یہ اس طرح کے خیالات بھیجو. یہ مسلسل خیالات کا ایک سائنٹیفک سیریز ہے جو زندگی بھر انسانوں کے سر پہ بھیجی جاتی ہے. بیکاز اللہ نے انسان کو فراغت کے لیے نہیں بھیجا، آرام کے لیے نہیں بھیجا. آپ کے سب سے بڑے دانشور پیغمبر نے آپ کو بتایا کہ الدنیا سجن المومن. دنیا مومن کا قید خانہ ہے، یہاں آپ کو پھنسایا گیا ہے. بہت بڑی ہستی کو ایک معمولی سے پیٹرن میں پھنسا دیا گیا. خادم حضرات جب فرشتے تھے، جنات تھے، تو آپ بھی تو ویسے ہی ہوں گے نا. جنسوں کے درمیان جب مقابلہ ہوتا ہے تو ایک ہمارا اس ماٹھی سی کمزور سی حالت کا انسان تو وہ نہیں ہوگا. اگر جنات شکل بدل لیتے ہیں، اگر ملائکہ شکل بدل لیتے ہیں، ٹرانسفارمرز ہیں، تو ہم بھی ٹرانسفارمر ہی ہوتے ہوں گے نا جن کے سامنے. ورنہ انسان کہنا دیتا ہوں یا اللہ مجھے کس چکر میں ڈال رہا ہے، یہ تو اتنی بڑی قوتیں رکھتے ہیں اینڈ آئی ایم نو باڈی، تو پھر مجھے کیوں اس میں امتحان میں ڈال رہے ہو. مگر سچ یہ ہے کہ انسان کی شیپ، سیکٹر، فیکٹر، سب کچھ اتنا معزز اللہ نے بنایا تھا، جو اس عالم میں جو اس کا پروٹوٹائپ انسان ہے، جو جنت سے نکالا ہوا انسان ہے، وہ بڑے عظیم قد و قامت کا تھا، انتہائی خوبصورت تھا. اس کو فلر ٹیکنالوجی سے آشنا کیا گیا تھا، تبھی یہ میچ پڑا نا. ورنہ اس حالت میں آپ نے آج تک کسی جن سے مقابلے کا سوچا ہے یا کسی فرشتے سے؟
We cannot think of any such competition in this pattern of اس وجود میں ہم اس قسم کا کوئی امتحان نہیں لے سکے. We were like that. ہم میں جنات کی صفات تھی, ہم میں فرشتوں کی صفات تھی, اور جو امتحان دیا گیا اس سے تھوڑا سا فرق پڑ گیا. تو اس نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لو جی تختی لو, تم بھی پڑھو یہ بھی پڑھے, ایسے کرو جتنا ٹائم لینا ہے لے لو, 10,000 لے لو, 20,000 لے لو, سال لے لو, صدیاں لے لو, پھر میرے پاس آؤ, مجھے بتاؤ کہ کیا کیا. آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس میچ کے نتائج نکلنے تھے, جب ایک کلاسیں پوری آ گئیں تو پوچھا گیا فرشتوں تم نے کیا کیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سب نے ایک ہی جواب دیا فرشتوں نے. قالوا, ذرا غور کرنا اس آیت کا ترجمہ بھی ساتھ کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کا تھا, یہ علم کس قسم کا ہے جو فرشتوں کو حاصل ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. یہ عذر دیا فرشتوں نے کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, صرف وہ ہے ڈے ٹو ڈے وہ آرڈرز ہیں, ڈے ٹو ڈے وہ تعلیم ہے جو تمہیں دیتا ہے. خاتون حضرات, ہے کہ نہیں کمپیوٹر, ہے نا کمپیوٹر. فرشتوں بیچاروں نے یہ اعتراف کیا کہ تو نے جو ڈیٹا فیڈ ہی نہیں کیا ہم میں, ہم کیسے جواب دے دیں. ایک پرٹیکولرائزڈ ایجوکیشن ہے, جو ڈیٹا فیڈ ہو گیا, اگر بیٹل آف پلاسی آپ نے انٹر کر دیا ہے اپنے کمپیوٹر میں تو نکل آئے گا, تو اگر نہیں کیا تو قیامت تک نہیں نکلے گا. یہ تھی ان کی اصل, یعنی یاداشت سے محروم, انٹیلیجنس سے محروم. دے کوڈ ناٹ انٹر کنیکٹ تھنگس. ایک سمپلسٹ جو ہوتا ہے نا کمپیوٹر, یہ اس کی عادت. کالا یا آدم انبئہم باسمائہم, اے آدم تو بتا تو نے کیا کیا ہوا. موصوف بڑے بہت باتونی نکلے, شروع ہی ہو گئے. فلما انباہم باسمائہم, ڈھیر لگا دیا. تب سے ہمیں بھی فضول باتیں کرنے کی بڑی عادت پڑی. اس نے تو کنسٹرکٹیو باتیں کی آدم نے, ہم اب اتنی کنسٹرکٹیو باتیں تو نہیں کر سکتے. ہم نے باتونی اس لیے ہو گئے ہیں فضول باتوں میں کہ اس اللہ تعالیٰ کو قائل کرنے کے لیے, اس کے فضل و کرم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جناب آدم علیہ السلام شروع ہو گئے. فلما انباہم باسمائہم, انہوں نے حروف کا ایک پورا چیپٹر بنا لیا, کتاب لکھ لی. اب دیکھو اس استاد نے یہ ٹیسٹ دیا تھا. Why did he allow it? Question پہلے why did he allow this competition? He was the grand master of the order of universes. مجال کس کی تھی کہ اس کے سامنے اپنے پلک بھی اٹھاتا, تمام کائنات اس کی مطابق میں تھی. خاتون حضرات, وجہ یہ تھی کہ وہ ڈکٹیٹر نہیں تھا, استاد تھا. اللہ اس کائنات زمین و آسمان کا سب سے پہلا اور بڑا استاد تھا. اس نے ان کو غصے سے نہیں جھاڑنا تھا, ان کو مصیبت میں نہیں ڈالا. اس نے کہا دیکھو ثبوت یہ ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون, کہ تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں. فرسٹ آف آل ہی اسٹیبلشڈ, مگر آگے جو جملہ بولا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, جس نے ساری کائنات کے رستے جدا کر دیے. انی اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, میں جانتا ہوں جو دلوں میں تم چھپاتے ہو. میں جانتا ہوں کہ جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اور جس چیز کی خواہش رکھتے ہو, میں سب جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ شیطان اس سوال میں کیوں شریک ہوا, اور میں جانتا ہوں کہ تم کیوں شریک ہو. تم میرے تابعدار بندے تھے, تمہیں آگہی اور علم چاہیے تھا. شیطان اپنے تمرد اور غرور کی وجہ سے تنزیہ ہو رہا تھا,
दिस इज द डिफरेंट। कौल व फेल एक जैसे थे, दोनों ग्रोहों के कौल व फेल एक जैसे थे, मगर नियत का फर्क था। नियत का, शैतान की नियत और थी और फरिश्तों की नियत और थी। फरिश्ते अच्छे बच्चे थे, अच्छी मखलूक थी, वो अल्लाह के इल्म को चैलेंज नहीं कर रहे थे, मगर वो खुदा के हुक्म की वजाहत तलब कर रहे थे। और शैतान गरज रखता था, वो अपने मरातब की फ़िक्र में था। उसने इसलिए नहीं पूछा कि उसको समझ आए, उसने ग्रैब के लिए पूछा कि मेरी इतनी बड़ी हिम्मत शख्सियत को आखिर इस शख्स के ज़रिए क्यों मजरूह किया जा रहा है। आई हैव क्लेम्स, वाई आर दे डी क्लेमिंग मी फॉर दिस। ये फ़र्क वो है खातिन हज़रात कि अल्लाह नियत को देखता है और दुनिया अमाल को परखती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अल्लाह अमाल को देखता, नियत को देखता है और दुनिया अमाल की जज होती है। कौल व फेल की मुताबिकत के बावजूद अगर नियत साथ ना जा रही हो तो ये फ्रॉड ख़त्म नहीं होता। एक शख्स अफ़गानिस्तान में एक जंग हुई, दूसरी हुई, 35 साल के बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस का एक आदमी जो है वहाँ से मालूमात लेके पलटा। हज़रत 35 साल वो एक मस्जिद में रहा, इमाम मस्जिद रहा, नमाज पढ़ी और पढ़ाता रहा, रोज़े रखता रहा, मुक़द्दस तरीन बंदा कहलवाया। बट ऑल द टाइम ही वॉज एन इंटेलिजेंस एजेंट और किसी को पता नहीं लगा, इसलिए कि नियत का आलिम खुदा था। या तो को काउंटर इंटेलिजेंस उसे डिस्कवर कर लेती, ऐसा भी नहीं हुआ। और जब बिल्कुल साफ सुथरा 2 जंगें उसको उतरवा के नादिर शाह खान को ख़त्म करके, अमानुल्लाह खान को ख़त्म करके वो अपने मुल्क वापस आ गया। इतना गहरी साजिश, और ये बड़ी साजिशें कौल व फेल की हम आहंगी मांगती हैं। इसलिए अगर कोई कौल व फेल में ये कहे कि तज़ाद नहीं होना चाहिए तो ये सही नहीं होगा। कौल व फेल और फ़िक्र में तज़ाद नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो फिर ये आयत कुरान हकीम जो है मुसलमानों के लिए हिदायत है। क्यों? इसलिए जो कुरान के लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो जिस पे अमल नहीं करते। तो बज़ाहिर ये कौल व फेल तक लगता, मगर ये याद रखिए कि इससे पहले वो लोग ईमान कबूल कर चुके होते हैं, यानी उनकी नियत की दुरुस्तगी पहले होती है। जो इस्लाम कबूल कर गया उसको खुदा की एडवाइस है कि अगर तुमने खुदा को मान लिया है और मेरे रसूल को तस्लीम कर लिया है तो फिर तुम्हारे कौल व फेल में तज़ाद तुम्हारे ईमान की कमज़ोरी का बायस बने, इसकी ख़ता का। आखिर क्या वजह थी कि 22 बरस तक आखिर साहब की तरबियत की क्यों ज़रूरत पड़ गई। उधर हमारा ये कहना है कि जो एक स्कूल में 1 साल भी गया वो जन्नती हो गया। कोई दूसरा दावा करता है जो हमारे स्कूल से गया उसको तो ज़रूरत नहीं है माल की। तीसरा कोई दावा कर, मगर जिस स्कूल में असहाब रसूल दाखिल हुए उनको 22 साल उन असबाक को सीखना पड़ा जो एक अजीम तरीन इंसान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फर्स्ट प्रोफेशनल ऑफ नॉलेज वो था जिसने आपको इल्म सिखाया, और दूसरा ज़मीन व आसमान ने सबसे बड़ा उस्ताद वो था कि जिसने आपको इल्म सिखाया। खादिम हज़रात, आखिर उस्ताद की सिफत क्या होती है ये देखना पड़ेगा। सोक्रेटिस वॉज ए ग्रेट टीचर, बहुत बड़ा उस्ताद था, मगर उसका एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है कि वो ज़माने के बादशाहों का भी उस्ताद था, छोटों का उस्ताद था, बड़ों का उस्ताद था। तो हिप्पोक्रेटिस एक दफ़ा उससे मिलने आया, वो भी अपने वक्त का बड़ा आलिम था। जब वो आया तो उन्होंने कहा जी वो सुकरात का घर है,
ادھر چلا گیا. اس نے آواز دے کے پوچھا سقراط گھر ہیں؟ آگے سے ایک فضول سی بات سننے کو ملی. اس نے پھر درخواست پوچھی کو سقراط ہیں؟ کہتے جا اس خبیث کو کہیں ڈھونڈ، مجھے نہ تنگ کر. بڑا پریشان ہوا کہ یہ زوجہ مبارکہ کیسے کلام ان کے بارے میں کر رہی. آخر تیسری دفعہ پھر گٹ گٹایا. اس نے کہا جناب میں اس عظیم عالم سقراط سے ملنے آیا ہوں، وہ ہیں. دروازہ کھلا، ایک ہانڈی منہ پہ پڑی اس کے بیچارے. وہ چیختا چلاتا ہوا بھاگا وہاں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور گالیاں پیچھے اس کا تعاقب کر رہی تھی. آخر اس کو وہاں چھوڑ کے ادھر ادھر دیکھا، میں سقراط کو ڈھونڈوں تو صحیح. تو ان کا وہ فلاں ایمپوریم میں بیٹھا ہے سقراط. وہ وہاں چلا گیا تو حیران پریشان ہو. لوگ دست بستہ کھڑے تھے استاد محترم کے ارد گرد، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے. تو اس نے کہ یار یہ کیا ہے، گھر میں وہ حال ہے، ادھر یہ حال ہے، کیا قیامت کیا آ گئی. تو خادم حضرات وہ چپکے سے اس کے پاس گیا. اس نے کہا تو سقراط ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوں. تو گھر میں کیا تھا؟ اس نے پوچھا. اس نے کہا چپ خاموش رہے، انہی بدتمیزیوں پہ صبر کر کے تو میں سقراط بنا. یعنی خادم حضرات مسئلہ یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ استادوں کے کیا کام. سلطنت روما کا بہت بڑا استاد تھا، بہت بڑا. آج تک اس کے نام سے قانون سازی شروع ہوئی ہے. رومن قانون سازی کا وہ بیس ہے. اس کو سسرو کہتے تھے. ایک دفعہ کو بڑی دور سے آیا تو سسرو سے ملنے چلا گیا. اندر ہنگامہ تھا، بڑا عجیب و غریب سا ہنگامہ تھا. شور مچا ہوا تھا، چیخیں چلاہٹیں ہو رہی تھیں. وہ بڑا تنگ آ گیا. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، سسرو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آخر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سسرو گھوڑی بنا ہوا اور 4 بچے، کوئی اس کا کان کھینچ رہا ہے، کسی نے بالوں سے پکڑ کے، وہ چیخ رہا ہے، یہ بھی چیخ رہے ہیں. ہنگامہ پڑا ہوا. وہ حیران پریشان کہ دنیا کا سب سے بڑا قانون دان، فلاسفر، مفکر اور رومن امپائر کا سب سے معزز یعنی جو ہے سینیٹر، اس کا یہ حال کیا ہو رہا ہے. سسرو نے ایک آنکھ دیکھا نا تو اسے ایک جملہ کہا، پلیز ڈونٹ ٹیل اٹ ٹو اینی باڈی انلیس یو ہیو یور چلڈرن. لیکن کسی کو بتانا نہ، جب تک تمہارے بچے نہ ہو جائیں کسی کو بتانا نہ، کیونکہ جب بچے ہوں گے تو بتانے جوگا ہی نہیں رہے گا. خادم حضرات استادوں کے طرز عمل میں ایک کوالٹی میجر موسٹ ہوتی ہے. اگر وہ کوالٹی نہیں ہے تو استاد اچھا نہیں ہے. استاد اپنی تعلیم کے بڑا قریب ہوتا ہے. Whatever he teaches, whatever he talks, the education is very close to the acts of the prophet, acts of the teacher. یہ سب سے بڑا وصف. اور اس وصف کی تعریف آپ کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے ملتی ہے کہ جب لوگوں نے کہا ام المومنین سے کہ حضور کا عمومی کردار، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یعنی اجتماعی طور پہ حضور کا تمام عمل کیسا تھا، تو ام المومنین نے پتہ کیا کہا، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو. جو کچھ قرآن میں تھا اسی کے مطابق رسول اللہ کا عمل تھا. He is one greatest teacher of all times. کہ انہوں نے کبھی وہ چیز نہیں پڑھائی جس پہ پہلے انہوں نے عمل نہیں کیا. اور جو نہیں ہے، اگر جس چیز کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و گرامی ہے کہ نصف علم جو ہے لا ادری کہنے میں ہے. نصف علم نہیں آتا تو کہہ دو نا نہیں آتا. اس پہ تعویل کیوں دینا شروع کر دیتے ہو؟ حضور کا ارشاد ہے کہ نصف علم لا ادری ہے. اگر آپ کو ایک چیز کی، اب آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جادو ہے، ٹونا ہے،
کتنی زیادتی ہے لوگوں کی. کہ یہ پیغمبر پہ جادو ہوا. جس نے بھی جادوگری کرنی ہونے تو وہ یہ پہلے جملہ بولتا ہے ہمارے حضور پہ نہیں ہوا. حدیث تو ہے, ذکر ہے کہ ہوا, تو کیوں ہوا؟ جس کے ساتھ خدا ہو, جس کا جبریل ہو, جس پر زمین و آسمان کی حکومت, اس میں شیطان کی کیا مجال تھی کہ حضور پہ جادو کرتا؟ لبید بن عاصم کی بیٹیوں کی کیا مجال تھی کہ رسول پہ جادو کرتے یا ہوتا؟ کیا اتنا آسان تھا رسول پہ؟ مگر ہوا کیوں؟ خاتون حضرات, اس وقت عرب معاشرہ 70% ان چیزوں پہ یقین رکھتا تھا. جادو پہ, کہانت پہ یقین رکھتا تھا. کہانت کیا چیز تھی؟ چھوٹا سا میں آپ کو اس کا, ابن خلدون نے اس کی روایت پیش کی ہے کہ کہانت یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو بڑے بڑے مرتبان بنا کے اس کے اندر روغن بادام سے بھر کر اس میں ایک بندہ لٹا دیا جاتا یا بٹھا دیا جاتا. وہ بادام بھی اس کو کھانے کو بھی بادام ہی دیتے. 40 دن کے لیے وہ بندہ بادام کے اس چھوٹے سے حوض میں بند رہتا تھا اور صرف بادام کھاتا تھا. مشہور تھا کہ بادام ذہنی یعنی توقیر کے لیے, اس کی طاقتیں بڑھانے کے لیے بڑا یوزفل ہے. حتیٰ کہ 40 دن کے بعد گوشت وہ اس کا اتر جاتا تھا, ایک ڈھانچہ سا باہر نکلتا تھا. اچھا یہ کون ہے؟ یہ کاہن ہے. اس کا کام کیا ہے کہ جنات سے گفتگو کر لیتا ہے. اور یہ قریباً عرب میں جگہ جگہ ایسے کہانتیں بھی موجود تھیں اور ایسے کاہن اور جادوگر بھی موجود تھے. خاتون حضرات, پیغمبر کو ایک مسئلے کے لیے تو نہیں آتا. پیغمبر سے تو بہت سارے مشورے لیتے ہیں لوگ, زمین کے لیتے ہیں, پیداوار کے لیتے ہیں, شادی بیاہ پہ لیتے ہیں. ایک پورا مذہب اتر رہا تھا. فرض کرو اگر پیغمبر کو جادو کا علم نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کے اپنے قول کے مطابق جو پوچھنے آتا ہے یا رسول اللہ جادو ہے, تو آپ کہہ دیتے نا لا ادری, مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا. مگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس کا استاد بنانا تھا. نتیجہ یہ ہوا خاتون و حضرات کہ اللہ کے رسول کے بدن سے جادو گزارا گیا. ان کو بتایا گیا کہ یہ از قسم جادو ہے, اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں, یہ آبسیشنل تھاٹ پیدا کرتا ہے, یہ آپ کے میموری کنفیوز کر دیتا ہے جادو. اور سحر جو ہے یہ آپ میں غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے طریقہ استعمال کرتا. یعنی وقت سکھاتے کیا تھے؟ سکھاتے یہ تھے کہ کیسے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالا جا سکتا ہے, کیسے میموری خراب کی جا سکتی ہے, کیسے کنٹینوس اگریسو تھاٹ کی پیداوار ہوتی ہے. رسول اللہ کو سارے آثار بتا دیے گئے. پھر کیا ہوا؟ جب آثار بتا دیے گئے تو برکت والی تھی وہ ذات گرامی کہ ان کے اس عمل کے, اس سکھلائی کے, وہ ساری دنیا کے لیے سحر کا توڑ دیا گیا. اور عرش کے عین نیچے سے 2 چمکدار صورتیں اور آیات ہم کو عطا کی گئیں, وہ والناس اور فلک سے, کہ یہ تمام جادو کا توڑ ہے. مگر خاتون حضرات بات سنیں, آپ بھی تو پڑھتے ہو نا, آپ کا جادو کیوں نہیں جاتا؟ کیوں نہیں سیر جاتا؟ Because you do not believe properly in God. تم میرے قصے کہانیوں کو سمجھ. If you ever believe in God, تو کیوں نہیں کہ 7 دفعہ والناس اور فلک پڑھنے میں آپ کا جادو کیوں نہ جائے؟ اس لیے check up your faith. آپ کو اللہ پہ نہیں ہے, آپ کو تو آپ کے قریبی بیٹھے ہوئے اس منحوس کتاب والے کا جو زیادہ اعتبار ہے, جو بار بار آپ کو کہتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا. You don't believe in your prophet. جب پروفٹ یہ کہے کہ مجھے فلک کے نیچے سے خوبصورت ترین 2 آیات عطا کی گئی ہیں جو تمام سحر کا توڑ ہے, پھر آپ کو کیوں نہیں آرام آتا؟
you don't believe in your prophet, you don't believe in your God. یہ وجہ اصلی، اس کا طلب کرو. اور یہ باتیں، ورنہ آپ کے پیغمبر میں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے مینٹلی یا فزیکلی، یا ان کی تعلیم میں ایسا کوئی خدشہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ باوجود ان کی بات سننے کے اور باوجود ان کی بات ماننے کے آپ پر اثر ہی نہ جائے. آپ تو اس معاشرے کے فرد ہو، اس معاشرے کے فرد ہو کہ جس میں آدھے پاکستان پہ جادو ہو رہا ہے اور آدھے کر رہا ہے. سارے پاکستان میں یہ سلطنت ہی، آپ کا وزیر اعظم بھی اسی پہ اعتبار کرتا ہے. سن لو، وہ کوئی ملک ہے جو خدا کے نام پہ بنا ہوا ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ اس ملک کا ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کا بھی اس ملک میں رہنے کا مسئلہ چھوٹا سا نہیں ہے. 1919 میں جب شیطان کے تمام چیلے مل کے 1919 میں، یہ یاد رکھنا، بیلفور ڈیکلریشن کے ذریعے اسرائیل کی بنیاد رکھ رہے تھے. این 1919 میں جہاں وہ شیطانی کام ہو رہا تھا، پروردگار عالم کی عنایت سے ہندوستان میں ایکٹ آف 1919 کے ذریعے، ڈائرکی کے ذریعے اس کا نام ہے، مسلمان امت جو ہے باقی امت سے جدا ہو رہی تھی. اگر ادھر اسرائیل کو لا کے بسایا جا رہا تھا تو 1919 میں خدا کے کرم سے اور مرضی سے امت مسلمہ ہندوستان سے جدا ہو کے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ملک کی شکل بنا رہی تھی. یہ دونوں ایک دوسرے مخالف ہیں. اس لیے آپ کو بتائیں قائد اعظم کیا کہے؟ قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل کبھی نہ ماننا، جو مرضی کر لینا، مگر اسرائیل کو کبھی تسلیم نہ کرنا، کیونکہ تم اس لیے بنے نہیں ہو اس کو تسلیم کرنے کے، تم تو اس کو فنا کرنے کے لیے بنے. تمہیں تو یعنی یار اس سادہ سے انگریزی پڑھنے والے بندے کو اللہ کی حکمت کا پتہ تھا، باقی کسی کو نہیں پتا تھا، کسی عالم دین کو نہیں پتا تھا، کسی بڑے سے بڑے ملا کو نہیں پتا تھا کہ ہم کیوں بنے ہیں اور کیوں مسلمانوں کو ہند سے خوشبو آتی ہے، اللہ کے رسول کو کیوں خوشبو آتی. آپ کو اتنے ولی اللہ کہاں سے آ گئے؟ سوچو تو صحیح، اپنے اپنے گریبان پہ نظر تو ڈالو. ہمارا تو قول و فعل کبھی ایک نہیں ہوا، ایک نیت کا فرق ہے. قول و فعل ہمارے ہمیشہ ہی خراب رہے. جو اٹھتا ہے لٹیرا اٹھتا ہے، جو اٹھتا ہے اپنے ملک کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، باقی کہیں اس کی سچائی ہوتا ہمیں پتہ نہیں. سوال یہ کہ پھر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ابھی بھی قائم ہو، ابھی بھی آپ پر نظر کرم ہو رہی ہے ملائے اعلیٰ سے. خواتین و حضرات، ہمارے پاس بڑے طریقے تھے کسی بھی ملک کی آزادی کے باعث بننے کے، بڑے احتجاج اٹھتے ہیں. ادھر دیکھیے آذربائیجان میں ایک اختلاف ہوا، مسائل دنیا پہ ہوا. کسی اور جگہ بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں تو ضروریات زندگی پہ آتے ہیں. کوئی بھوکا مر رہا تھا. تمام کمیونزم انقلاب جو آیا ہے وہ پتہ ہے آپ کو کیوں آیا ہے؟ وہ حالات آپ کے کبھی نہیں آئے، مگر وہاں حال یہ تھا کہ کریملن میں یا کسی میں پل کی ایک طرف سے دوسری طرف جانے پر ٹیکس تھا. پیدل ہمارے تو گاڑیوں پہ ہے نا، شاید نوبت آ جائے ہمارے بھی پیدل چلنے کی، مگر پل سے ایک طرف دوسری طرف جانے پر ٹیکس تھا. جو پلٹ کے آتا اس پہ ٹیکس تھا پیدل لوگوں کے اوپر. اور اس وقت جو ہمارے سامنے ان کا ڈیٹا موجود ہے کہ تندور میں روٹیاں لگانے پر ٹیکس تھا، ہر روٹی پہ علیحدہ ٹیکس لگانے پہ. صرف لوگ بھوکے مر رہے تھے. اور کمیونسٹوں کے زمانے میں یا اس سے پہلے کے زمانے میں لوگ اپنی اتنی بربادی سے، اتنے غصے سے، اتنی اذیت میں تھے کہ اگر آج اس وقت کے رائٹرز کی اطلاعات پڑھ لیں، اس میں مائیکل شولوخوف ہے، آئنسٹین ہے، اس میں دوستویسکی ہے،
میکسم گورکی ہے. اگر آپ ان کی کتاب، آپ کی روح کانپ جائے گی کہ اس وقت ان بادشاہوں کی، یورپ کے بادشاہوں کی وجہ سے یورپ کس برے حال میں تھا، اور مارکس نے اس کا فائدہ اٹھا لیا. مارکس نے اس کا فائدہ اٹھا لیا. اس کو پتہ تھا کہ یورپ بربادی کے اس لمحے میں ہے کہ جہاں کوئی بندہ مرنے مارنے پہ تیار ہو. مرنا تو اس نے ہے، بھوک سے کیوں مرے، آگے جا کے لڑ کے مار لے. مارکسزم اس وقت پیدا ہوا. بٹ ہز ہسٹری واز ویری رانگ. آن دس بارڈرز آف اسلام آ کے وہ انقلاب کیوں رک گیا؟ پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا انقلاب ہے کہ جو اسلام میں اٹھا ہو، جو من حیث القوم اٹھا ہو، جس میں سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہوں؟ ایسا کوئی انقلاب. اس کی وجہ کیا تھی؟ خاتون صاحب، وجہ بڑی سادہ سی تھی. ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں وہ سسٹم ہی نہیں تھے جو مسلمانوں کے ہاں تھے. مسلمان معاشرہ غربت سے گزرا ہے، مجبوری سے گزرا ہے، مگر موت کے خوف سے زکوٰۃ اور صدقات کی وجہ سے کبھی نہیں گزرا. پیپل ہیو بین ویری کائنڈ. انہوں نے میس لیول پہ اس لیے انقلاب مسلمانوں میں نہیں اٹھا کہ انہوں نے اپنے معاشرے کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. وہاں نوبت نہیں آئی. زکوٰۃ والے گھر گھر جا کے مسلمانوں کی ایگزسٹنس اور سروائیول مینٹین کر لیتے تھے. اس لیے وہاں فرانس میں آیا، صبح کے مقتول شام کے یعنی قاتل جو تھے صبح کے مقتول ہوتے رہے، اور جو ججز بیٹھتے ججمنٹ پہ، وہ جو ججمنٹ ان کو مارنے کا اگلے دن آپ گلوٹین پہ چڑھے ہوتے. The major reason was hunger, starvation, survival. اسلام میں اس کا کتنا خوبصورت بندوبست کیا ہوا تھا اللہ نے. حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمانوں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تم پر باقی مسلمانوں کا حق ہے، اور وہ ہم صدقات کو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ خالی دے کے بے نیاز نہ ہو جایا کرو. کیا پیغمبر علیہ السلام کی کسی نیت میں ان کی مہربانی آپ کو نظر نہیں آتی؟ کیا مخلوق کے لیے ان کے آنسو نہیں نکل؟ مخلوق کو چھوڑیے، ایک ہرنی تھی چھوٹی سی، اس کا ایک بچہ تھا، کسی صحابی نے بچہ اٹھا لیا گھر پالنے کی شم. آج میں بھی یہی کروں، آپ بھی یہی کریں کہ چلو جو بچہ لے جائے. ہرنی بیچاری پیچھے پیچھے آ رہی تھی. اس کا حال دیکھ کے حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا تم ماں کا درد نہیں فیل کر سکتے، ماں کا درد نہیں فیل کر سکتے. دیکھتے نہیں وہ کتنی کہ وہ اپنی ساری زندگی کو اور اپنی حفاظت کا سٹیک بھی لے کر تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اپنے بچے کے لیے. پھر ان صحابی نے جب یہ سنا تو انہوں نے وہ اب بچہ آزاد کیا اینڈ وہ پلٹی. دیکھو یہ معجزہ نہیں ہے، پیغمبر سب کو جانتے ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو ان کے ایک عمل انسانیت جو آپ کو ٹیچ کرے اس کا صلہ ہے کہ وہ پلٹ کے اگر حضور کے پاؤں میں سر رکھ دے تو اس کا کیا تعجب ہے؟ تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ کے رسول نے ان کی، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی رخ کہاں ہے، ان کی قول و عمل کے پیچھے کیا ہے. دیکھو ابن رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بہت مرتبہ دے دی. اس کی بیوی روتے ہوئے آئی کہ میں بڑھیا سڑ گئی ہوں، میں اب اس عمر میں کس کے پاس جاؤں گی. تو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آیا کہ اللہ نے اس بڑھیا کی فریاد سن لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نہیں 20 مرتبہ کی طلاق لوٹا دی اور کہا اچھا چل تھوڑی سی صدقہ و خیرات کر دے، تھوڑا سا صدقہ و خیرات. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صدقہ و خیرات کہاں سے کروں، میرے پلے تو ککھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ حضور کو کتنا اشتیاق ہوگا کہ آپ نے کہا اچھا ہم تمہاری جگہ دے دیتے ہیں. جن لوگوں کو دے دو، مجھے دو، میرے پاس کھانے کو نہیں. یہ سچویشن جو ہے ایک بہت بڑے استاد نے جو آپ کو ایڈریس کیا ہوتا ہے، جو آپ کے دل میں ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو خود غرضی سے بچانا چاہتا ہے،
اس کے مطابق عمل کر رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قول و فعل ایک اکائی نہیں ہے قابل تسلیم. قول و فعل کے پیچھے وہ نیات چاہیے جو آپ نے لوگوں کے لیے پالی ہیں. حسد اور کینے کی نیات نہیں چاہیے، بلکہ وہ ایک اخلاص اور محبت انسان کی رواج چاہیے. ایک اونٹ حضور کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، سوکھا سڑا ہوا بیچارہ، تو حضور نے اس کے مالک کو بلا بھیجا. کہا اچھی بات ہے، یہ مجھ سے گلہ کر رہا تھا کہ جب تک میں جوان رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی، اب مجھ میں دم نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اب یہ مجھے کچھ کھانے کو ہی نہیں دیتا. آج کتنے آپ کو ہمدرد نظر آتے ہوں گے جانوروں کے، کتنے قانون انٹرنیشنلی بنے ہوئے ہیں. ایک مثال ایسے بھی تو کسی انسان نے کسی کا ذہن پڑھ لیا ہو، ایک جانور کا ذہن پڑھ لیا ہو، اس کے احساس کو اس نے چھو لیا ہو. ایسا تو آپ کا پیغمبر ہی تھا، اور تو کوئی بھی نہیں نظر آتا. یہ تو فارمولے بنے ہوئے ہیں. سچ پوچھو تو یہ فارمولے بنے ہوئے ہیں جو لوگ بناتے ہیں. ان پہ کتنے عمل ہوتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، مگر جو اصل ہے، جو آپ کی نیتوں میں اخلاص اور محبت ہے، وہ صرف اسی پیغمبر نے پیدا کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ہند سے خوشبو آتی ہے، کیوں آتی ہے جی؟ یہ آپ کا اعزاز ہے، مگر کیوں؟ میں نے تو آج تک چلتے پھرتے کسی میں خوشبو نہیں سونگی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ قول و فعل میں آپ کو کم نظر آئے گی، مگر اگر میں آنیسٹلی کسی مسلمان ہند سے پوچھ لوں نا، تو اللہ کے رسول کے ذکر پہ اس کے دل میں ضرور محبت اٹھتی ہے، اس کی آنکھوں سے ضرور آنسو بہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جذبات میں ضرور تغیر آتے ہیں. اس لیے کہ یہاں اسلام میتھوڈیکلی نہیں پھیلا، یہاں اسلام دو کمبینیشن سے، دو، کہیں سے سلطان محمود اب غزنہ اتر رہا ہے، مگر بغیر کسی عالم اور صوفی کو لے کے نہیں اتر رہا. جاتا ہے اور جا کے درخواست کرتا ہے سیدنا علی بن عثمان حجویری کو کہ ہماری فتوحات تو ناقص ہوں گی اگر آپ چل کے دعا و برکت نہ دیں. اور کبھی خواجہ معین الدین چشتی اور غوری کا آپس میں سمبند پڑتا ہے. کبھی یہ ان کی نیتیں یہ تھی ان بادشاہوں کی. دیکھیے غور کیجیے، التتمش بادشاہ بھی سمجھا جاتا ہے اور چشتیہ کا ولی بھی سمجھا جاتا ہے. بلبن وہ شخص، سلطان شمس الدین بلبن وہ ہے جو خواجہ فرید کا اتنا تابع تھا کہ اپنی بیٹی بادشاہ نے اٹھا کے اس راہ گزرے فقیر کے حوالے کر دی کہ میری برکت کا باعث بنے گا. یا تو وہ بادشاہ گزرے ہیں، وہ کمانڈار گزرے ہیں کہ خواجہ بختیار الدین کاکی نے کہا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے، وہ عالم پڑھائے، وہ ٹیچر پڑھائے جس سے ساری عمر جس نے کبھی کوئی زنا نہ کیا ہو، کسی غیر عورت کو نہ دیکھا ہو، جس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. تو کون نکلا؟ نہ کوئی تاجر نکلا، نہ وہ ایک بادشاہ نکلا، سلطان شمس الدین التتمش نکلا، اور اس نے رو کے کہا خواجہ امروز مرا پیش خلق رسوا کر دائی. اے بادشاہ، کسی کو کیا میری خوبیوں کا پتہ تھا، آج تو نے مجھے مخلوق کے سامنے رسوا کر دیا. خادم آزاد، علم خالی قول و فعل میں نہیں، اور نیات جیسے میں نے پہلے کہا اس کا علم اللہ کو ہے، اور انہی نیات کی درستگی کی وجہ سے اور آج بھی ہم میں اس کا شمع برابر شعور موجود ہے. مگر ہماری محبت رسول کو کیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے حکمران کیسے استعمال کر رہے ہیں. کسی نے کہا ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے. کہ جی ریاست مدینہ کے اراکین تو دو ہیں صرف، ایک اللہ کا رسول ہے، ایک اصحاب رسول ہے. یہاں سے کہاں سے لاؤ گے؟ یہاں ریاست مدینہ نہ قائم کرو، یہ کہہ دو کہ ہم خدا کے رسول کے مطابق اپنے عوام سے زیادہ خلوص برتیں گے، ہم ان کی معرفت سے عمل کریں گے، ہم اپنے انٹرسٹ کی بجائے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ دیکھیں گے. خادم حضرات، بہت دیر ہوئے ہمارا ایک مجاہد اترا تھا
اسپین کے ساحلوں پر. اس نے اپنے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا, کسی نے کہا نا تم نے اپنی جان رسک میں کیوں ڈال دی, کیوں تختیاں جلا رہے؟ تو اس نے کہا کوئی پاگل کا فعل نہیں ہے, یہ کوئی جنونی فعل نہیں ہے, یہ ایمان کا فعل ہے. خندید دستبرد و شمشیر خیش گفت, ہاتھ اپنے قبضہ شمشیر کو لے گیا اور پتہ کیا کہا, ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست. ہر ملک ہمارا ہے, ہم اللہ سے جو وابستہ ہیں, ہم دل و دماغ اور ذہن میں اللہ سے جو وابستہ ہیں. اگر آپ کا یقین ہے تو ہر ملک تمہارا ہے, ہر زمین تمہاری ہے. جیسے طارق بن زیاد نے کہا تھا, ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست. ہر ملک ہماری ملکیت ہے, اس لیے کہ ہمارے اللہ کی ملک ہے. مگر خواتین و حضرات 750 برس کے بعد اسپین میں مسلمان ہی نہیں ملتا. Have you understood why? آپ نے سوچا کیوں نہیں ملتا؟ اسپین میں 750 برس کی حکومت کے بعد بھی اسپین نہیں, مسلمان نہیں ملتا. اب دیکھیں اسکول آف تھاٹس کیا کہتے ہیں. آخر ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں جیتے, یہ کیوں ہارے, ان کی آبادیاں کو بنی, ان کے بعد مسلمان کیوں نہیں نظر آتے. خواتین و حضرات, جب وہ اٹیک ہوا روڈریک کے سپاہیوں کا تو مسلمان خواتین پہ, تو ایک نے ایک مسلم خاتون کو نیزہ مارا. جب نیزہ مارا تو اس کے منہ سے نکلا وا محمدہ, یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا وا محمدہ. اب وہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا, یا رسول اللہ. اس زمانے کے لوگ کلچرلی بہت سیانے تھے, تو وہ اس محبوب ہستی کو بلاتے تھے جو خدا کو بڑی محبوب تھی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایمرجنسی میں آپ اس کو بلاؤ جو جلد سے جلد خدا کی ہمیں اعانت لے کے دیتا ہے, اس لیے بلائے. تو اگر آپ ان سینچریز کو دیکھو نا, تو اس میں تقیہ کلام تھا مسلمان عورتوں کا, کہ جب کوئی مصیبت پڑتی نا تو وہ کہتی تھی وا محمدہ, کہ یار اس کے جواب میں پتہ اس نے کیا کہا, آج تم محمد تو کیا اس کے خدا کو بھی بلا لو تو نہیں بچ سکتے. یہ اس نے کہا. ان راجرک کے فوجیوں نے کہا یہ جملہ سن کے کہ یا رسول اللہ کا جملہ, ان کا آج تم اللہ کے رسول کو, اللہ کو بھی بلا لو تو آج تم نہیں بچ سکتے. اس کے جواب میں مسلمانوں کو کتنا برا لگا ہوگا کہ ہمارے رسول کی کتنی توہین ہوئی ہے, کہ اس کے جواب میں موسیٰ بن نصیر نے فیصلہ کیا, طارق بن زیاد گیا 12,000 لشکر لے کے 750 برس اس توہین رسالت کی کو بھگتنا پڑا اسپین کو. 750 برس. خواتین و حضرات, نہ صحیح آج نہ صحیح کل پھر یہی وقت ہے. پھر آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کم از کم 35 انگریز شہزادوں سے لڑ رہا تھا. ان میں سے ایک شہزادے کا نام تھا ریجینالڈ تھا, یہ کرک کا والی تھا. اور نہ صرف یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک دفعہ مدینہ سے, یہ 2 دفعہ ہوا, پہلی دفعہ تو وہ یہودی تھے, دوسری دفعہ یہ ریجینالڈ تھا جو مدینہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کو کھود کے نعش مبارک نکالنا چاہیے. یہ ریجینالڈ اور اس کے اعمال کا پتہ تھا. مگر پہلی مرتبہ اس کو الملک العادل نے سلطان صلاح الدین کے بارے میں رستے میں ہی آ لیا اور پورا لشکر یہ بچ کے نکل گیا. دوسری مرتبہ پھر اسی طرح حاجی اسی رستے کو کراس کر کے جاتے تھے, تو اس نے گھیر لیا ایک چھوٹا سا قافلہ, اس میں سلطان کی بھانجی بھی تھی. تو اس کو پھر انہوں نے ایک برچھی سے زخمی کیا, تو اس سلطان کی بھانجی نے آواز دے کے کہا وا محمدہ. اس نے ایوبی کو نہیں بلایا, بالکل وہی جملہ بولا جو اس خاتون نے بولا تھا طارق بن زیاد کے. اس نے کہا وا محمدہ. اس نے بھی دیکھو سچویشن عجیب و غریب ہے
کہ وہی جملہ جواب میں کہا، آج جس کو مرضی بلا لو، محمد نہیں اس کے خدا کو بھی بلا لو، آج نہیں بچ سکتے، وہ شہید ہو گئے۔ مگر جب اس کی خبر سلطان کو ملی تو سلطان نے یہ عہد کیا کہ میں اس بادشاہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ وادی تین کی جنگ کے بعد یہ پکڑا ہوا آیا، یہی بادشاہ پکڑا گیا یہ بھی، اور سلطان نے اس کو قتل کیا۔ تو باقی بادشاہ ڈر گئے، ڈر کے جب دیکھا کہ سلطان صلاح الدین نے تو بادشاہ ہی قتل کر دیا، تو اس نے کہا کہ کنگز ڈو ناٹ کل کنگز، آپ گھبراؤ نہیں، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے، ہم نے صرف اس لیے اس کو مارا ہے کہ اس نے ہمارے پیغمبر کا نام توہین سے لیا تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین، یہ آپ کے نام مشہور نام کیوں آپ کے ناموں کے سامنے آ جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ کیوں آ جاتے ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان کی نیتیں ایمان والی تھیں۔ They were up against the whole world. They were up against all the crusade kings. مگر ان کا ایک وصف تھا کہ وہ دل و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عشق رکھتے تھے۔ اور خادم حضرات، انڈیا کا وصف دیکھو کیا تھا۔ یہ بر صغیر میں جب فوجی آئے اور ساتھ ساتھ مسلمان عالم آئے، خواجہ عثمان ہارونی آئے، سیدنا علی بن عثمان حجویری آئے، خواجہ ابو الفضل ختلی کے سنجرانی آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے، فرید الدین آئے، یہ ساتھ آئے۔ ان کی محبتوں کا رنگ وہ تھا، یہ قول و فعل اور فکر والے سارے استاد ایک جیسے ہوتے، ایکٹ آف کائنڈنس، یہ ایکٹ آف لو آف ہیومنس کے ہوتے ہیں، ان میں محبتوں کا سفر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا سے اور رسول سے محبت کا سفر ہوتا ہے۔ یہ ممبر و محراب کے مالک نہیں ہوتے، یہ تو اپنے چھوٹے سے حجروں میں اپنے اخلاق اور طرز عمل سے، قول و فعل اور نیت سے آپ کو یہ علم دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ بر صغیر کی ساری ہسٹری لے جائیں، ادھر اولیاء کے کارنامے ہیں، ادھر ملا صدرہ کے اپنا افسانے ہیں، فتنے بازی کے ہیں۔ Rigid Maulvi has always been fighting a man of God over there. مگر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آپ خود جانتے ہو کہ 750 برس کے بعد اسپین میں مسلمان نظر نہیں آتا، اور انڈیا میں 350 برس کی حکومت کے بعد صرف 350 برس، 60 کروڑ مسلمان۔ یہ وہ فرق ہے تعلیمات کا۔ اس لیے جو حدیث ہے کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے، کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو چند لوگوں نے فتنے میں ڈالا، کسی نے کہا رسول اللہ کی تعریف شرک ہے، کسی نے کہا تم اس میں شامل نہ کرو، مگر اللہ کے رسول کی بھی تو بات سن لو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ کیا یا رسول اللہ؟ ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا جب تک میں تمہیں تمام تمہاری محبتوں سے عزیز تر نہ ہو جاؤں تم ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے۔ میں تمہارے بال بچوں سے، مال و اسباب سے، ہر چیز سے میں اگر عزیز تر نہ ہو جاؤں تو پھر تم ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے کم، باقی ہر چیز سے زیادہ۔ فرمایا عمر تم ایمان نہیں پا سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری اپنے سیلف سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ بس ختم، آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں۔ یہ ایمان کے سودے ہیں، مگر یہ چیزیں آپ کے قول و فعل میں نہیں آئیں گی، یہ آپ کے دل میں آئیں گی، دماغ میں آئیں گی، اخفا میں آئیں گی۔ یہ رازداری ہے جس کو دیکھو آپ کے پیغمبر نے کتنی دور سے دیکھ لیا ہے، کتنی صدیوں کے بعد سے دیکھ لیا کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے۔
کہ یہاں کے لوگ مجھ سے بڑا پیار رکھتے ہیں، مجھ سے بڑا پیار رکھیں گے۔ صلہ کیا ہے جی؟ صلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا آپ کو کہ جو ایسے ہیں یہ لوگ، تو میرا وعدہ ہے کہ جب یہ جنگ کو نکلیں گے تو خدا اس پورے لشکر کو جہنم سے برات میں دے جائے گا۔ اس کا ایک ایک سپاہی، اس کا ایک ایک مجاہد، اس کا ایک ایک افسر دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گئے، پہلے سے دے بیٹھے ہیں۔ کتاب الفتن پڑھ لو یا حدیث بخاری پڑھ لو یا حدیث مسلم پڑھ لو، جو حدیث اٹھا کے دیکھ لو، یہ انعام ریکارڈڈ ہے کہ ہند میں جو جنگ ہوگی اور ہند کا جو مسلمان کافر کے خلاف اٹھے گا، خدا نے پہلے سے اس کی برات ریکارڈ کر دی کہ یہ تمام جہنم کی آگ سے آزاد ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔